لیکن یاد رکھنا کہ بعض بزرگوں کے حالات میں لکھا ہے کہ اس بزرگ نے فلاں شیخ سے تعلم قلت الطعام، شیخ عبدالحق کے حالات میں لکھا ہے مکہ میں ایک بزرگ ان کو ملے تھے، انہوں نے یہ شرط لگائی کہ کھانا نہیں کھاؤ، اتنا خطرناک کر کھانا وانا نہیں کھانا ہے، کھانا کھائیں گے تو میرے پاس نہیں آئے گا۔ تو شیخ عبدالحق کے حالات میں لکھا ہے وَمِنْهُ تَعَلَّمَ قِلَّةَ الطَّعَامِ، اس شیخ سے حضرت نے کھانا کم کھانا، یہی مطلب تھا کہ کم سے کم کھائے۔ ہمارے یہاں کھانے کی کمی نہیں ہے، تم جیسے 6000 اور بھی آ جائے، اللہ تعالیٰ نے رزق وسیع فرمایا، لیکن علوم پر آفات آتی ہے کثرت خوراک سے۔ کم خوراک سڑے نزدیک کی فرشتوں کا، کم کھانا آدمی کو فرشتہ بناتا ہے، اور ہر سڑے کی بےسیار خوری بےسیار خواہشی، جو زیادہ کھاتا ہے زیادہ ذلیل ہو جائے، جلدی اور ڈسمس ہو جائے، میدا کام چھوڑ دے گا، آنکھیں اندھی ہو جائے گی، جسم سوج جائے گا، عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ کم خوراک سڑے نزدیک کے فرشتے ہوتا ہے، کم سے کم کھانے سے فرشتہ بن جاؤ گے، اور ہر سڑے کے بےسیار خوری بےسیار خواہش، زیادہ کھانے والا تو زیادہ بےعزت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی خصلت نصیب فرمائے۔ اور مولانا روم نے کہا ہے کہ میں کہتا آپ کو ہوں، نصیحت اپنے آپ کو کرتا ہوں تاکہ مجھے فائدہ پہنچ جائے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ بہرحال آدم علیہ السلام پہلا انسان بھی ہے اور پہلا پیغمبر بھی ہے، اور آدم علیہ السلام کے بعد آخر الانبیاء و آخر المرسلین، آخر الرسل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 6000 کے قریب سال ہیں، تقریباً الف سادس کے آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اس میں 2 روایتیں ہیں تفسیر قرطبی میں، ایک یہ کہ کل انبیاء اور مرسلین 2,64,000 ہے، اور مشہور روایت جو عام و خاص میں ہے وہ 1,24,000 کی، یہ زیادہ مشہور ہے 1,24,000۔ لا الہ الا اللہ۔ ان میں ایک پیغمبر قطعاً یقیناً جسد عنصری کے ساتھ طبعی موت سے مبرہ عیسیٰ مسیح ابن مریم آسمانوں پہ اٹھائے گئے۔ عقیدہ اہل سنت ہے عیسیٰ مسیح زندہ ہے، نہیں مرے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے 572 سال بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے لیے الی یوم القیامہ سارے جن اور انس، فرش اور عرش، شرق اور غرب سب کے پیغمبر ہیں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کل کائنات اور کل اقوام کے لیے، یہاں تک کہا گیا کہ معراج پر جو 7 سماوات کی سیر کرائی گئی اور اس کے بعد علویات کی سیر کرائی گئی، یہ اس مقصد کے لیے کہ پہلا انسان اور پیغمبر آدم تھا، وہ داخل جنت ہوا تھا، پھر حکمت سے باہر لایا گیا، اور آخری آنکھ ہے تو آپ کو آسمانوں پر لے جائے گی کہ دیکھ لے انہی چیزوں کی دعوت دینی ہے اور ان چیزوں سے بچانا ہے۔ تو اول کو بھی معائنہ کرایا، آخر کو بھی معائنہ مشاہدہ کرایا، اور باقی اقدار صادقہ ان پر متفرع کیے گئے۔ اور ایک حکمت یہ کہ چونکہ آپ کی بعثت عالم ناسوت کے ساتھ عالم ملکوت کے لیے بھی ہے، اس لیے آپ کا جانا اللہ کی اس حکمت کے مطابق اوپر ضروری تھا۔
اہل سنت والجماعت کا قاطبتاً عقیدہ ہے کہ آپ جسم اور روح سمیت بیداری کے عالم میں آسمانوں کی اور اس کے بعد عرش تک کا سفر اور سیر کر چکے ہیں۔ تفصیلات کے لیے شیخ و مرشد محقق الاثر امام اہل سنت فخر دیوبند اور مفخر احناف مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ضوء السراج فی تحقیق المعراج مطالعہ اور ملاحظہ ضوء السراج فی تحقیق المعراج یعنی چراغ کی روشنی۔ مطولات بڑی بڑی ہے، تمام تفاسیر سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ نجم بڑی بڑی ہے معراج کے واقعات سے۔ یہ تو تمہید ہے، تفصیل نہیں ہے نا، باقاعدہ سبق ہے، سبق کے لیے آداب ہے اور سبق کے لیے کچھ جلوے کہ ان میدانوں سے ہم کو گزرنا ہو۔ اللہ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کی نبوت ختم کر دی گئی۔ نبوت کو محمد بان بے تمام شو نشت فصل محمد انبیاء ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ خاتم النبیین، خاتم اور مخاطب یعنی انبیاء آ کے رک گئے، بس آپ کی نبوت اور رسالت سب کی طرف سے قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ تفصیلات کے لیے امام الاثر المحدث الکبیر فقیہ علی الاطلاق آیت من آیات اللہ الذی ينظر نظیرہ فی سعة الاطلاع لا سیما فی الاحادیث والاسانید والآثار۔ شیخ المشایخ استاذ العالم مولانا محمد انور شاہ الکشمیری الہندی الدیوبندی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ، حضرت کی کتاب ہے، اس کا نام ہے خاتم النبیین۔ اور بزرگوار مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت الاستاذ حضرت بنوری کے حکم پر اس کا اردو ترجمہ بھی کیا ہے، خاتم النبیین۔ یہ کتاب اپنی بصالت اور عظمت کے اعتبار سے ختم نبوت پر ایک انسائکلوپیڈیا ہے، لیکن یہ علماء اور طلباء کا کام ہے۔ عام لوگ جو اردو دان طبقہ ہے اور اس مسئلے کی تفصیل اور مکمل دلائل جاننا چاہے، وہ مفتی اعظم پاکستان مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ختم نبوت کامل ملاحظہ کرنا ہے۔ ختم نبوت کامل ملاحظہ فرمائے، بہت اچھی کتاب ہے، بڑی بہترین کتاب ہے۔ میرے بھائیوں نے 9-10 کتابیں اس کے جواب میں لکھی، 9-10 اس لیے لکھی کہ ایک جو لکھی ناکافی، دوسری ناکافی، اس کا جواب ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اسلام کی ترجمانی ہے اور مرزائیت اور قادیانیت کو کفر کے شاخصان ہے، کفر کے اندھیرے اور تاریکیاں۔ اللہ اکبر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، آپ کے بعد قیامت سے پہلے صرف عیسیٰ مسیح حکمت الہی کے تحت نزول فرمائیں گے، آسمانوں سے زمین پر اتریں گے، اور آپ کے امت کے امام مہدی کے ہمراہ اس وقت کے دجاجلہ اور اہل باطل سے جہاد فرمائیں گے۔ یہاں ایک اشکال یاد رکھنا، مرزائی ایک اشکال کرتے، غور سے سن لیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح کو آسمانوں پر لے جانے کی کیا ضرورت تھی، خدا کی زمین کم پڑی ہے؟ تو جواب یہ دے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پہلے ذکر آسمان کا ہے پھر زمین کا ہے۔ خدا کی زمین بھی ہے اور آسمان بھی ہے، چونکہ نبی آخر زمان آنے والے تھے تو آپ کو حکمت کے ساتھ اوپر بڑھا لیا۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ یہی ہوتے اور آپ تشریف لاتے تو پھر اشکال ہوتا کہ ایک پیغمبر کے ہوتے ہوئے دوسرے آ گئے، اشکال کی تو کوئی حد ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ ایک وقت تک وہ یہی رہے
اور چونکہ ان کو قیامت تک زندہ جسد عنصری کے ساتھ رکھنا تھا، اس لیے ان کو حکمت الوہیہ و الہیہ کے تحت اوپر اٹھا لیا اور رفع سما ثابت ہے صحاح کے اندر۔ امام الحسن مولانا انور شاہ کی ایک کتاب عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام اور دوسری کتاب التسریح بما تواتر فی نزول المسیح، حضرت عیسیٰ مسیح کا قرب قیامت میں آنا یہ متواتر مسئلہ ہے، 250 کے قریب احادیث موجود ہے۔ پھر ایک اور اشکال کرتے ہیں، وہ اشکال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں تشریف لائیں گے تو وہ پیغمبر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگر وہ پیغمبر ہوں تو خاتم النبیین آپ کہاں رہے اور نبی آ گئے، اور اگر وہ پیغمبر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عزم النبوت ہے۔ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ کتنے پریشان ہو گئے، کنٹرول سے باہر ہو گئے، 1 گھنٹے میں 9 مرتبہ جمعہ، بہت خطرناک بات۔ بس آج تو ہو گیا، آج کا خیال رکھنا، زہر ہے کھانا۔ جو ناشتہ بہت زیادہ کرتے ہیں ان کو اجازت ہے کہ وہ کل سے نہ آئے، کہیں اور چلے جائیں، کوئی ضرورت نہیں، دونوں کام نہیں ہوں گے، ایک ہو۔ اگر جب ایسے مریض ہو کہ بار بار جمعہ تو ایک سائڈ پہ ہو جائے تاکہ میری توجہ خراب نہ کرے۔ تو جواب یاد رکھنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں آئیں گے تو وہ پیغمبر ہی ہوں گے، پیغمبری ختم نہیں ہوئی۔ اللہ کسی نبی کی نبوت ختم نہیں کرتے، اطاعن غیر مجذوب، جن کو دیا گیا ہمیشہ کے لیے دیا گیا، لیکن اس وقت وہ اپنی نبوت پر عمل نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر عمل پیرا ہوں گے۔ اسی کی دعا فرمائی، ذرا غور کریں۔ جس طرح پاکستان میں شاہ عبداللہ سعودی عرب کا بادشاہ آ گیا تو پاکستان میں وہ ایک معزز بادشاہ کی حیثیت سے مہمان ہوں گے، لیکن یہاں امیگریشن اور جو قوانین ہیں روڈ پہ چلنے کے، ملک میں رہنے کے، اس کی پابندی فرمائیں گے۔ وہ مہمان کی حیثیت سے ایک بادشاہ آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس ملک کی بادشاہت کا احترام کریں گے۔ بین ہی عیسیٰ مسیح جب قرب قیامت میں آئیں گے تو وہ محترم پیغمبر ہوں گے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آفاقیہ اور عالمیہ کے احترام میں اس پر عمل فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بھئی ایک شافعی یا حنبلی یا مالکی فقہ کے ماننے والے اگر یہاں آ جائے تو وہ ہماری فقہ کے پابند ہوتے ہیں، ہمارے امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم جب وہاں جاتے ہیں تو حنبلی امام کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، ان کا احترام برقرار رکھا جاتا ہے۔ ہم اسی طرح اپنے حنفی ہوتے ہیں، لیکن امامت اور آداب میں ان کی پابندی بھی کرتے ہیں۔ یہی اسلام کی جامعیت کی دلیل ہے۔ عیسیٰ مسیح جب تشریف لائیں گے تو وہ بدستور پیغمبر ہوں گے، لیکن وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں اپنی نبوت اور اپنی رسالت پر نہیں، بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر عمل پیرا ہو۔